ہم ضابطۂ اخلاق کو ہمیشہ نیگیٹو انداز میں لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمیں اس بات پہ کبھی بھی انکار نہیں کرنا چاہیے کہ ضابطۂ اخلاق نہیں بننا چاہیے، ضابطۂ اخلاق بننا چاہیے، لیکن جو بحث ہونی چاہیے وہ اس چیز کے اوپر ہونی چاہیے کہ اس کے اندر کوئی بائسنس نہ ہو۔ ہمیں اب تک کے جتنے بھی ضابطۂ اخلاق بنتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے پولیٹیکل موٹیو ہوتا ہے، جو کہ وقتی ہوتا ہے صرف اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ یا تو آپ کسی اپوزیشن کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، یا آپ جو ایک اوپینین ہے اس کے اگینسٹ کوئی چیز جو اس کو روکنے کے لیے جو ہے کرنا چاہتے ہیں۔ تو ضابطۂ اخلاق ضرور بننے چاہیے، اس کے بغیر ہم ایک جنگل کسی حیثیت ہوگی جس کے اندر جو ہے وہ کسی کو کوئی اپنی باؤنڈریز کا اندازہ نہیں ہوگا، کیونکہ بیسک ضابطۂ اخلاق تو آپ سارے کے ذہن میں بھی ہے کہ آپ نے، جیسے ہم نے ابھی کانفرنس میں بھی بات کی کہ آپ نے جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا، ہم سب کو پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا اچھی بات ہوتی ہے۔ آپ نے جو ہے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے کسی کو نقصان پہنچے، یہ چیزیں تو ہیں، لیکن ان چیزوں کو جب تک آپ کسی بھی لاء کے انڈر نہیں لے کر آئیں گے اس وقت تک یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوں گی۔ فائر وال تو چلیں وہ کوئی لاء کا حصہ نہیں ہے، فائر وال جو ہے وہ فائر وال ہونا بھی ضروری ہے۔ فائر وال کا مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اس سے ٹویٹر بلاک کرنا ہے، یا ہم نے واٹس ایپ بلاک کرنا ہے، یا ہم نے کوئی خاص اوپینین کے اگینسٹ اس کو کرنا ہے۔ آپ کو ویسے بھی آپ کے کنٹری کے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو فائر وال کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں بہت سے حساس آپ کی جو تنصیبات ہوتی ہیں اس کو بھی فائر وال کے ذریعے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، دنیا بھر میں کیا جاتا ہے۔ موسٹ ریسنٹ ایگزامپل ہمیں یو ایس کی نظر آتی ہے، جہاں پر فائر وال کے ایشوز کی وجہ سے ان کے ایک ڈیم کو ایشوز ہوئے تھے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں آپ کو فائر وال کی ضرورت ہے، ہونی چاہیے وہ فائر وال۔ ہاں، اب اس فائر وال کا مقصد اگر صرف ایک خاص اوپینین کو ٹارگٹ کرنا ہے تو اس کے حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے، پیرالل قانون سازی ہونی چاہیے کہ نہیں، آپ نے ایک جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔